ٹی آئی میں بہت جو ہے وہ افسوس ہے. ان کا خیال تھا کہ اس کے اوپر کو 8-10 دن عاصم منیر کو کافی برا بھلا کہہ لیں گے. اب عاصم منیر ایک کمزور جرنیل ہے. عمران خان کی ایک متنازع سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے پاکستان کی مذمت کر دی ہے کہ پاکستان نے ایران کو جواب کیوں دیا ہے. ایران اس کا کوئی جواب نہیں دے گا. اگلے 15 دن میں عمران خان کو سائفر میں سزا ہو جائے گی. السلام علیکم، میں ہوں صوبیہ اشرف. پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ. پاکستان نے آج بھرپور منہ توڑ اور مؤثر جواب دیا ہے ایران کے حملے کا. اسی حوالے سے مزمل صاحب سے اندر کی بات جانتے ہیں. السلام علیکم مزمل صاحب. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. مزمل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان نے جو اپنی سالمیت پر جو حملہ کیا گیا تھا ایران کی جانب سے، اس کا جو آج مؤثر جواب دیا ہے، وہ ایران کے کن کن علاقوں پر حملہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، وہ تو سیستان پہ کیا گیا ہے. ساری ڈیٹیلز آ گئی ہیں، لوگوں کو پتا ہے. اب وہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. لیکن ایران پر جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد دو چیزیں پاکستان میں اہم ہیں. ایک تو جو بلوچ مسنگ پرسنس کی ماہرنگ بلوچ بیٹھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ وہاں ایران میں مرے ہیں ان کے ورثہ جو ہیں وہ یہاں پر اس کیمپ میں موجود ہیں. اگر ان کے ورثہ اس کیمپ میں موجود ہیں جو اسلام آباد میں ہے اور وہ لوگ ایران میں تھے تو پھر مسنگ پرسن کیسے ہو گئے؟ یہ سوال سب پوچھ رہے ہیں اور ماہرنگ بلوچ کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ وہ ورثہ پھر مسنگ پرسنس کے ورثہ تو نہ ہوئے. اگر وہ ایران میں موجود تھے کسی پی ایل اے کے کیمپ میں تو آپ انہیں مسنگ پرسن کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ایک تو یہ اس کی ڈیولپمنٹ سائیڈ ہے. دوسرا، پی ٹی آئی میں بہت جو ہے وہ افسوس ہے اور بیچارے بڑے نا امید ہوئے ہیں. ان کا خیال تھا کہ اس کے اوپر کو 8-10 دن عاصم منیر کو کافی برا بھلا کہہ لیں گے، اس کو کمزور جرنیل کے طور پہ پیش کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں جب عمران خان تھا تو اگلے دن ہی بھارت کے جہاز گرا لیے گئے تھے. اب عاصم منیر ایک کمزور جرنیل ہے، اس نے دیکھیں کچھ نہیں کیا اور کاکڑ بھی کچھ نہیں کر سکا. تو میرے خیال میں وہ بتایا کہ فوج کا اپنا ایک نظام ہے اور اس نظام کے تحت چاہے بھارت ہو چاہے ایران ہو، جو بھی پاکستان کی سالمیت پہ یا کوئی یہاں اسٹرائک کرے گا اس کو 24 گھنٹے میں جواب دیا جائے گا. میرے خیال میں وہ جو پی ٹی آئی اوورسیز والے یوتھیے جو بڑا جشن منا رہے تھے، جن کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی کہ پاکستان پر حملے پہ وہ ایسے جشن منا رہے ہیں جیسے وہ مودی ہیں، آج وہ پاکستان کی جوابی کارروائی پہ ایسے غم میں ہیں اور اس طرح غم میں ہیں جیسے میرا مطلب ہے وہ ایرانی ہے کہ انہیں بڑا غم ہے کہ ہمارے اوپر میزائل گر گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا غم اپنی جگہ. عمران خان کی ایک متنازع سٹیٹمنٹ ارشاد بٹی صاحب نے ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی مذمت کر دی ہے کہ پاکستان نے ایران کو جواب کیوں دیا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو جواب دینے کا حق تھا، لیکن عمران خان کو لگتا ہے کہ ایرانینز کو جواب نہیں دیا جانا چاہیے تھا. باقی جو ہے 3 ٹارگٹس کو پاکستان نے نشانہ بنایا، 3 ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کو بنایا ہے. 7 ٹارگٹ ہیں. F-16 نے بھی اس میں کیا ہے اور صبح 6 بجے یہ ہوئی ہے. کوئی پاکستان کے بارڈر سے ایرانین بارڈر میں 50 کلومیٹر اندر جا کر یہ کارروائی کی گئی ہے. جو لوگ اس میں مرے ہیں ان کے بھی ہیں. JF-17 تھنڈر بھی اس میں یوز ہوا ہے، پاکستان کی ایئر فورس بھی یوز ہوئی ہے. وہ سب باتیں تو آ گئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی نا امیدی ہوئی ہے تحریک انصاف والوں کو کہ عاصم منیر نے جواب دے دیا ہے اور انہیں عاصم منیر کی ٹرولنگ کا موقع نہیں ملے گا. 24 گھنٹے وہ اس کو بڑے کمزور جرنیل پیش کرتے رہے. اب جب جواب دے دیا ہے تو پوری قوم اسے بہادر جرنیل کہہ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی والے غم میں ہیں. ہم ان کے غم میں شریک تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں ان کے غم کا احساس ضرور ہے کہ انہیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ پاکستان نے جواب دے دیا ہے اور انہیں عاصم منیر کو برا بھلا کہنے کا موقع نہیں ملا ہے. لیکن قطع اس کے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سیریس صورتحال ہے. ایران کی طرف سے بھی مکمل خاموشی. آپ دیکھیں اس واقعے کے بعد یہ ضرور ہے کہ ایران نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ ایرانی شہری نہیں ہیں. اس کے بعد ایران کو پاکستان کی اس کارروائی کا کوئی جواب دینے کا حق نہیں رہتا ہے، کیونکہ ایرانینز نے تو از خود یہ کہا ہے کہ ہم تحقیق کریں گے کہ یہ جو ایرانی شہری نہیں تھے یہ ایران میں کیسے آ گئے.
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کی جو سٹرائکس ہیں وہ کامیاب رہی ہیں، اور ایرانین سٹرائک کے نتیجے میں تو کوئی جیش عدل کا بندہ نہیں مرا ہے جس کو ایران کہہ سکے کہ ہم نے جیش عدل کا بندہ مار دیا ہے، لیکن پاکستان کی سٹرائکس میں BLA کے جو 7 لوگ مرے ہیں ان کے نام بھی آ گئے ہیں، تصویریں بھی آ گئی ہیں، اور ایرانینز نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ایرانینز نہیں ہیں، وہ پاکستانی تھے۔ تو میرے خیال میں ایک کامیاب سٹرائک تھی۔ ایران اب اس کا کوئی جواب نہیں دے گا، میرے خیال میں یہ کہانی یہاں ختم ہونی چاہیے۔ اس کے آگے بڑھنے کے مجھے جو ایرانین رسپانس ہے کہ جب انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ اس میں کوئی ایرانی نہیں مرا ہے، اور بلکہ وہ خود تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ نان ایرانینز وہاں کیسے رہ رہے تھے، تو میرے خیال میں ایرانین کا جو رسپانس ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیپٹر یہاں کلوز ہو گیا، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں پاک ایران کشیدگی کا جو معاملہ ہے اس کے ہاں، اب نتائج میرے یہی خیال ہوں گے۔ میں ایران اس کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ جب ایران نے یہ مان لیا ہے کہ اس میں کوئی ایرانی شہری نہیں مرا ہے، اور انہوں نے اپنی غلطی مان لی ہے کہ وہاں نان ایرانینز رہ رہے تھے، پاکستانی رہ رہے تھے، میرے خیال میں ایران کے پاس اب کوئی جواب دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور آج کا ایرانینز کا جو رد عمل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سیز فائر ہے، اس سے آگے اب کچھ نہیں۔ پاک ایران کشیدگی ختم ہو جائے گی اور سیز فائر ہو جائے گا۔ اچھا مزمل صاحب، کشیدگی ایک اور موجود اندر رہے کی گی، خبر۔ لیکن میں کشیدگی تو موجود رہے گی، سفیر واپس چلیں گے، وہ ٹائم لگے گا، لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ اب اس کے جواب میں ایران پھر حملہ کرے گا، کوئی سٹرائک کرے گا، پاکستان پھر اس کا یہ جو سلسلہ چلے گا، مجھے لگتا ہے یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد ایران اب کوئی سٹرائک نہیں کرے۔ کشیدگی تو رہے گی پر سیز فائر ہو جائے گا۔ اچھا مزمل صاحب، ایک اور اندر کی بات بتائیں، سائفر کیس میں آج جو ہے وہ 5 گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے گئے اور اعظم خان نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ ایک تو یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنا بیان کیا ریکارڈ کرایا، اور آپ آگے سائفر کیس کے حوالے سے آپ کے پاس اندر کی کیا خبر ہے؟ دیکھیے، ان کے بیان کی سب سے اہم بات یہ ہے، وہ یہ مانے ہیں کہ سائفر واپس وزارت خارجہ نہیں گیا اور عمران خان کے پاس تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ قرآن پر حلف دیں، انہوں نے قرآن پر حلف دے دیا کہ سائفر عمران خان کے پاس تھا اور وہ واپس وزارت خارجہ میں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ واپس وزارت خارجہ میں اس کی کاپی نہیں گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان نے ایک سائفر گم کیا ہے یا ان کے پاس ہے جو سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، وہ کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رکھ سکتے۔ لہذا اعظم خان کی گواہی جو ہے وہ آج عمران خان کو ملزم ثابت کرتی ہے اور سزا کا حقدار ٹھہراتی ہے کہ وہ کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ بڑا عمران خان نے کہا کہ وہ قرآن پر حلف دیں، بشرا بی بی نے بھی کہا اللہ کا عذاب ہوگا، لیکن اعظم خان نے قرآن پر حلف دے دیا۔ اب کیا عمران خان قرآن پہ حلف دے سکتے ہیں کہ انہوں ٹہریان ان کی بیٹی ہے یا نہیں؟ کیا عمران خان قرآن پر حلف دے سکتے ہیں کہ انہوں نے فارن فنڈنگ نہیں لی ہے؟ کیا عمران خان قرآن پر حلف دے سکتے ہیں کہ وہ امریکہ سے دوستی کے لیے لابنگ فرم میں نہیں ہائر کرتے؟ تو بہت سارے قرآن پہ حلف عمران خان سے بھی مانگے جا سکتے ہیں، جیسے انہوں نے آج قرآن پہ حلف مانگا ہے۔ ٹہریان والا ہی حلف دے دیں کہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، عدت کے نکاح والا حلف دے دیں کہ نکاح 2 دفعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، عدت پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، قرآن پہ حلف دے دیں۔ تو آج وہ بشرا بی بی بھی جو کہہ رہی تھی وہ بھی قرآن پہ حلف دیتے ہیں۔ پھر اگر قرآن پر حلف دینے کا سلسلہ شروع ہی ہوا ہے تو صرف عمران خان کو تو قرآن پر حلف مانگنے کا حق نہیں ہے نا، تو ریاست بھی عمران خان سے قرآن پر حلف مانگ لے۔ بہت سارے سوالوں کے جواب اس پاکستان کو چاہیے، ان کے حلف عمران خان سے قرآن پر مانگ لے کہ چلو جھوٹے اٹھا لیں یا سچے اٹھا لیں، لیکن قرآن پر حلف تو مانگنے چاہیے۔ لیکن سائفر کے اگلے گواہ 22 کو پیش ہو رہے ہیں، اگر ہائی کورٹ سے سٹے نہ ملا تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 15 دن میں عمران خان کو سائفر میں سزا ہو جائے گی 10 سے 14 سال۔ سائفر کیس میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی اگلے 10 سے 15 دن میں۔ اچھا مزمل صاحب، ایک اور اندر کی خبر، آج جو کافی دنوں کے بعد کہا جا رہا تھا انتخابی مہم کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی کہ نواز شریف صاحب سامنے نہیں آ رہے، آج انہوں نے انتخابی جلسہ کیا ہے حافظ آباد میں، اور وہ بھی 10 منٹ کا خطاب کیا ہے۔ یہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے؟ نہیں، کچھ کالا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ایک تو دھند کا فیکٹر تھا، وہ ہیلی کاپٹر پہ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے پنجاب میں دھند کا موسم ہے، شام کو واپس جلدی آنا ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے ایک تو جلدی بھی تھی، اور دوسرا مریم کو زیادہ خطاب کا موقع دیا ہے نواز شریف نے،
खुद उन्होंने कम खिताब किया है। मेरे ख्याल में मंशूर का इंतजार है। नवाज शरीफ अपनी बाकायदा तकारीर जो है वो मंशूर के आने के बाद करेंगे, और अगले 2 दिन में मुस्लिम लीग नून का मंशूर आ रहा है, वो तकरीबन तैयार है। एक दफा नवाज शरीफ जब मुस्लिम मंशूर का अभी वो मंशूर पर बात नहीं करना चाहते होंगे कि मंशूर, फिर अगर वो आज तकरीर में मंशूर कर देते तो फिर मंशूर की लॉन्चिंग क्या हो जाती। ठीक है, लोगों ने बहुत सवाल किया है कि आज नवाज शरीफ की तकरीर सिर्फ 10 मिनट की थी। कामरान खान साहब को उस पर बहुत एतराज हुआ है कि नवाज शरीफ ने 10 मिनट की तकरीर की है। वो समझते हैं ये इस बात का इशारा है कि 8 फरवरी को इंतखाब नहीं हो रहा, 8 फरवरी को इंतखाब हो रहा है, और नवाज शरीफ के आगे बहुत से जलसे हैं। ये कोई हाफजाबाद उनका वाहिद जलसा नहीं था, उनकी अब हर दूसरे दिन जलसा है। अगले जलसे में कामरान खान साहब को नवाज शरीफ का पूरा खिताब भी सुनने का मौका मिल जाएगा। पर उस मुजम्मिल जलसे साहब, तवक्को तो ये की जा रही थी कि उनकी पहली जो एंट्री होगी इंतखाबी जलसे में वो भरपूर होगी, लेकिन उस तरह से नजर नहीं आई। नहीं, उन्होंने अपना मुकदमा तो पेश किया है कि मुझे बार बार गलत तरीके से निकाला गया, सियासी बात तो की है। मंशूर चूंकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो वो मंशूर पर बात नहीं करना चाहते थे कि आगे हम करेंगे क्या। वो मंशूर कल या परसों आ जाएगा तो उसके बाद वो मंशूर की तकारीर शुरू कर देंगे। सिर्फ मंशूर की वजह से सब रुके हुए हैं, मेरे ख्याल में वो आ जाएगा। मैंने शेड्यूल देखा है, बहुत सारी जगहों पे वो शहबाज शरीफ के साथ भी हैं, बहुत सारी जगहों पे मरियम के साथ भी हैं, बहुत सारी जगहों पे मरियम, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इकट्ठे भी हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी हेक्टिक कैंपेन है। आगे आपको रोजाना नवाज शरीफ मिलेगा, ऐसी कोई परेशानी ना हो। जिनको आज तकरीर में मजा नहीं आया उनको अगली तकरीर में पूरा मजा आ जाए। थैंक यू मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। इंशाल्लाह कल हाजिर होगी एक नई अंदर की खबर के साथ। इसके साथ ही मुझे और मुजम्मिल साहब को इजाजत है। अल्लाह हाफिज।